ہیں پرائم پوسٹ نیوز کا براہ راست شو اپنے میزبان محمد جلال کے ساتھ. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر شائب بلوان صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہمارے اس شو میں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہم آج بات کریں گے کہ جو روزہ ہے اور جو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسلمان کی شخصیت کو کس طرح سے گروم کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان اور روزوں کے حوالے سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں کہ جی. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ ماہ مقدس کس طرح سے انسان کی شخصیت سازی کرتا ہے. شخصیت سازی جو ہے یہ روز اول سے ہی ایک انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل یہ موضوع رہا ہے. اور اگر میں یہ بھی کہوں، ہر پیغمبر اور ہر کتاب جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف نازل فرمائی، اور بالخصوص اگر ہم قرآن کا تذکرہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسان سازی کا جو کام کیا، یہ محور و مرکز رہا تمام رسولوں کا، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ کس طرح سے ہماری شخصیت سازی کرتا ہے. جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک مہینے کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، میں تمثیل کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسے علامہ غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً وہ سمجھاتے ہیں، پرسونیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں ایک فرشتہ رکھا ہے، ایک شیطان رکھا ہے، ایک سور رکھا ہے اور ایک کتا رکھا ہے. یہ جسٹ پرسونیفائی کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں، انسان کا جو بیہیورل کیریکٹرز انسان کے ہیں، وہ یہ چار کیٹیگریز میں ان کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے جو انسان کے اندر غصہ ہے، اینگر ہے، ایگریشن ہے، یہ کتے کی خصلت ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غصہ ہے، انسان کے اندر یہ جو ایگریشن ہے، تو یہ کیریکٹر پرسونیفائی کرتا ہے ڈاگ کے کیریکٹر کے ساتھ. اسی طریقے جی سے انسان کے اندر جو ذہنی غلاظت ہے، بے حیائی ہے، فحاشیت ہے یا عریانیت، یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں ان کو پرسونیفائی کیا گیا ہے سور کے ساتھ، پگ کے ساتھ. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو تکبر ہے، اپنی خود پسندی ہے یا خود نمائی ہے، اس کو پرسونیفائی کیا گیا ہے شیطان کے ساتھ. اور اس ماہ مقدس کے اندر جہاں پر انسان بری نظر سے بچتا ہے، جہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حلال کردہ چیز کو بھی کچھ معین وقت کے لیے حرام ٹھہراتا، انسان اپنی زبان پر، اپنی نظروں پر، اپنے ذہن پر پوری قابو پا جاتا ہے. تو انسان اس معاملے میں گروم کرتا ہے. اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے کہ اس پورے ماہ مقدس کے اندر اس کے اندر یہ فرشتوں سی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ فرشتے کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بغیر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مقدس جو انسان کو دیا، یہ جو انسانیت کو ایک تحفے کے طور پر، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے، یہ اصل میں قرآن مقدس کی سالگرہ ہے. یہ قرآن مقدس جو ایک عظیم نعمت ہے، اس کا شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں. لیکن اس شکرانے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹیز کو گروم کرنا چاہتا ہے. تو اس ماہ مقدس کے اندر انسان کے اندر یہ شیطان، انسان کے اندر کا جو سور یا انسان کے اندر جو یہ کتے والی خصلتیں ہیں، ان کو دباتا ہے، اور اس کے اندر فرشتے والی اس صفتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. بالفاظ دیگر یہ کہا جائے کہ انسان کے تھاٹ پروسیس کو امپیکٹ کرتا ہے، انسان کے ایموشنل آسپیکٹ کو امپیکٹ کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی انسان کے بیہیویئر میں چینج کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کے سوال کا یہ جواب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ نے بالکل تفصیل کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک شخصیت کو نکھارتا ہے یہ ماہ رمضان، یہ کس طرح سے ایک ورکشاپ کی صورت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو یوتھ ہیں, کہ ان کو کیا چاہیے, کس طرح کی جو اس وقت کیا ذمہ داریاں ہیں ان پہ, تاکہ ان کی جو شخصیت میں آج جو ایک ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں, ہماری جو نوجوان ہیں ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہوئی ہے, ان کے اندر جو یہ ہے کہ وہ کردار سازی کا مسئلہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم پیچھے نظر آ رہے ہیں. تو ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح کا پیغام آپ رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیے بہت معقول سوال ہے آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے میں اس سوال کے تناظر میں آپ کو کہ کسی بھی چیز کی شروعات تھاٹ سے ہوتی ہے. اس وقت جس موبائل یا جس کیمرہ اسکرین کی مدد سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ پہلے وجود میں نہیں آیا, اس کے پیچھے ایک تھاٹ نے کام کیا ہے. یعنی کہ پہلے کسی بھی چیز کی تھاٹ پروسیس ہوتی ہے, اس کا بلو پرنٹ تیار ہوتا ہے, اس کے بعد وہ فزیکل شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو آپ نے کہا کہ کس طرح سے ماہ مقدس جو ہے ہمارے نوجوانوں کے کیریکٹر بلڈنگ میں, ان کے کانفیڈنس میں یا ان کی پرسنالٹی گروتھنگ میں کس طرح سے معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ پیورلی ڈپینڈ کرے گا کہ ہمارے نوجوانوں میں بشمول ہم لوگ بھی کہ ہم نے کیا سوچا ہے کہ اس ماہ مقدس کے بعد ہماری شخصیت کیا ہونی چاہیے, اس کا کیا بلو پرنٹ میرے ذہن میں ہے, اس کا کیا بلو پرنٹ آپ کے ذہن میں ہے. یہ چیز ڈٹرمائن کرے گی سب سے پہلے کہ ہم میں کوئی چیز پیدا ہوگی, ہم گروم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہماری پرسنالٹی اپلفٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ پوری طرح سے ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے دماغ کے اندر تھاٹ پروسیس کیا چل رہی ہے. تو تھاٹ پروسیس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان کے ایموشنل امپیکٹ اس پر کیا آتا ہے, انسان کے ایموشنز پر اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے. اور الٹیمیٹلی ان دونوں چیزوں کے بعد تیسرا مرحلہ انسان کا بیہیویئر ہے, اسی قسم کا بیہیویئر انسان دکھاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ماہ مقدس ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہ کہ اگر اس ماہ مقدس کے دوران ہم نے قیام اللیل کا صحیح طرح سے اہتمام کیا, ہم نے اس ماہ مقدس کے دوران قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم نے کوشش کی, اس پر غور و فکر کیا, اس پر تدبر کیا, تو یہی قرآن مقدس جو ہے ہماری تھاٹ پروسیس کو امپیکٹ کرے گا. تو تھاٹ پروسیسنگ سے امپیکٹ ہو کر آپ کے ایموشنز پر امپیکٹ آئے گا. تو ایموشن بدلنے سے انسان کا بیہیویئر بھی بدلتا ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کام دیا, یتلو علیہ آیاتی ویزکیہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ. یہ کیا ہے؟ تو یہ جو تزکیہ ہے یہ سیلف انٹروسپیکشن ہے, اندر سے انسان کی تدبیر. جو انسان اندر سے جس انسان کے بدلاؤ آتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ بدلاؤ پھر باہر کی نظر آتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بدلاؤ انسان کے اندر کا بدلاؤ ہے. انسان کے صحیح. اندرون جب پاکیزہ ہو جائے, انسان کے خیالات جب پاکیزہ ہو جائے. اب دیکھیے اس وقت ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت میرا منہ جو ہے یہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے, ہماری آنکھیں جو ہے یہ ان پٹ ڈیوائس ہے, اور ہمارا برین جو ہے یہ پروسیسنگ ڈیوائس ہے. اس کا مطلب جو کچھ میرے ذہن نے اس پروگرام سے پہلے سوچا یا اس پروگرام کو سوچا, اس کے بعد اس پروگرام کے لیے میری آنکھوں نے جو تیاری کی, اس کو ان پٹ ملا, وہی سب کچھ میں بول رہا ہوں آؤٹ پٹ کی شکل میں. تو بعین یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ اس ماہ مقدس کے دوران ہم اپنی تھاٹ پروسیسنگ کو کس قسم کا ان پٹ دیتے ہیں, تو اسی قسم کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ ماہ مقدس کے بعد آئے گا. تو یہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے بلو پرنٹ میں کہ انسان کے پاس بلو پرنٹ کیا ہے. بلو پرنٹ جتنا زبردست ہوگا, جتنا زبردست اور امپیکٹفل اس کا بلو پرنٹ ہوگا, تو اسی قسم کی شخصیت انسان کی بدلتی ہے. تو ماہ مقدس جو ہے یہ بہترین اور بہترین موقع ہے, ایک سنہری موقع ہے ہر انسان کے لیے, اور بالخصوص ہر نوجوان کے لیے جو چاہتا ہے اپنی زندگی میں تبدیلی, جو چاہتا ہے اپنے آپ کو کمپلیٹلی بدلا ہوا انسان دیکھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ایک موقع ہے کہ انسان اس کا بھرپور استعمال کر کے اپنی شخصیت سازی کرے, اپنی تھاٹ پروسیسنگ کو بہتر کرے, اپنے ایموشنز پر اچھا امپیکٹ ڈالے, اور الٹیمیٹلی اپنے بیہیویئر میں تبدیلی لائے. تو یہ ماہ مقدس اس کے لیے بہترین کام کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے یہ سیام کا لفظ نکلا کہاں سے, اس کی ایک تاریخ ہے نا. اصل میں یہ ان عرب کے گھوڑوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے جن کو ٹرینڈ کیا جاتا تھا جنگوں کے
के लिए उनको फाका रखा जाता था, उनको प्यासा रखा जाता था, ताकि जंग के हालात में वो तैयार हो जाए। या आपके और मेरे अपने जहन पर मुनहसर है कि मैं इस माह मुक़द्दस के बाद क्या बनना चाहता हूँ। क्या मैं वही इंसान बनना चाहता हूँ जो माह मुक़द्दस से पहले था, या मैं एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान में बनना चाहता हूँ। ये बिल्कुल इंसान के अपने आप पर मुनहसर है। तो जिस तरह का थॉट प्रोसेसिंग है, उसी तरह का इम्पैक्ट इंसान हर गैर रमजान में दिखाने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब, अल्लाह से यही दुआ है कि ऐसा ही हो जैसा अल्लाह चाहता है कि माह रमज़ान के ज़रिए से कि मुसलमानों की ज़िंदगी बदलें, इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली आए और वो 11 महीनों के लिए तैयार हो जाए। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे, ख़ासकर हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, उन तक इस तरह का ये जो पैगाम है वो रासिक हो। और इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।